اللہ تعالیٰ نے آپ کیا خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں کہ زمین و زبان تمہارے لیے، وکیل و مقام تمہارے لیے. زمین بھی، زبان بھی، وکیل بھی، مقام بھی، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ذات کے لیے بنائی ہے. زمین و زبان تمہارے لیے، وکیل و مقام تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. آقا ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کلیم و نجی، مسیح و وسیع، خلیل و ردی، رسول و نبی. کلیم و نجی، مسیح و وسیع، خلیل و ردی، رسول و نبی. عتیق و وسیع، علی کی ثنا. عتیق و وسیع، عتیق و وسیع، ثنا و علی. رضا کی زبان تمہارے لیے. رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے. رسالت کل، امامت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے. ذوق و شور کے اندر جناب میں خطاب ارشاد کے لیے دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں. ہمارے اس محفل کی جان، ہمارے اس محفل کی شان، ہمارے اس محفل کی رونق جناب حضرت علامہ مولانا میر محمد عثمان واجد قادری دعوت برکات قدسیہ کو وہ خطاب ارشاد سے ہمارے گرو اذہان کو منور فرمائے. اب تمامی احباب سے میں ملتمس ہوں کہ آپ قریب قریب تشریف لے آئیں. پیچھے جگہ کم ہوتی جا رہی ہے، آپ قریب قریب تشریف لے آئیں تاکہ جو والے ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے، وہ بھی محفل کے اندر اچھے انداز سے شرکت کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا ہماری بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا آپ کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. آپ کی اسی شوق و ذوق کے اندر میں نعت رسول میں خطاب ارشاد کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا میر محمد عثمان واجد قادری دعوت برکات قدسیہ کو کہ وہ خطاب ارشاد سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائے. ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جیسے کہ کہنے بھی میں نے شریف پڑھنے سے پہلے ایک گزارش چھوٹی تھی. تمام افراد جو ہیں وہ میرے سے تقریباً سارے اچھے ہیں، تو تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش ہے. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب فرمائے. بس یہ ایک گزارش ہے کہ یہ جو محفل میں تشریف فرما لوگ ہیں موبائل اپنے جیب میں ڈال لیں تاکہ اس کی طرف دھیان نہ جائے اور اس نظریے سے رکھیں کہ اللہ کے پاک کلام کے ساتھ اس محفل کی نسبت ہے. اللہ اس نسبت کا صدقہ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك
سيدي يا حبيب الله سب سے پہلے میں حافظ صاحب جنہوں نے یہاں قرآن پاک کی تلاوت کی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آپ کو پورا قرآن سنانے کی سعادت حاصل کی۔ میں آپ کو اپنا تعارف تھوڑا سا کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مجھ سے لمبی مجھے لگا دیں۔ میں کوئی وہ خطیب ہوں، میں تو واعظ ہوں، میں تو عالم ہوں، آپ نہیں سمجھ لیں کہ کچھ بھی، بس اگر کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہوں تو اس میں بھی آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے تشریف پہنا ہوا ہے تو جب میں تو بہت بڑا، یہ بھی ہمارے ملک صاحب کا خاص اس نسبت سے پہن لیتا ہوں۔ یہ ڈنڈا شریف بھی اسی نسبت سے ہے، ان کے پاس ہوتا تھا تو سنت بھی ہے دستار کی وجہ سے، لیکن بعض اوقات بندہ دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ بہت کچھ بخش ہے، بڑی شخصیت ہے۔ تو ایک طالب علم ہوں، آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ طالب علم رہوں، اور میرا بھی اس طرح کا کوئی ذوق ہے کہ آپ سے بات وصول کرنے کے لیے کوئی باتیں کروں۔ یہ محمد عثمان صاحب میرے امام بھی ہیں، ایک قسم کا ذوق ہے کہ میرے جیسے بندے کو اپنے ملکیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میری مغفرت اللہ فرمانا چاہتا تھا تو اس محفل کے لیے میرا نام سلیکٹ ہوتا ہے۔ اللہ میری مغفرت کرنا چاہتا تھا، آپ کی مغفرت کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اللہ ہر وقت اپنے حبیب کے غلاموں کی مغفرت کے، ان کو بخشنے کے بہانے تلاش فرماتا رہتا ہے۔ تو جتنے حضرات علماء کرام تشریف فرمائے، یہ میرے سر کا تاج ہے، اور یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے حبیب کا وارث ٹھہرایا۔ ان کے سامنے میں کیا کچھ بیان کروں گا یا کیا میری حیثیت ہے، بس دو چار اصلاحی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میری اصلاح ہو جائے گی اور پھر آپ کی اصلاح ہو جائے گی، ہم دونوں عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی سونی ہو جائے گی اور آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ میری وجہ سے آپ کو تھوڑی دیر برداشت کر، اور یہ بھی ہاں اس کو تو کر لیں۔ چلو بچے، میں سفر میں ان کے والد گرامی جو کہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے، شیخ محمد افضال صاحب، ان کے ساتھ بہت ساری گفتگو کرتے ہوئے آیا۔ تو ان کے ساتھ ہماری نسبت یہ ہے کہ وہ ہمارے جو والد گرامی تھے عقیدت مندوں میں تھی۔ یہ سارا یہ جو عثمان صاحب کے سر کا دستار ہے اور یہ اس کا سہرا بھی ان کے سر جاتا ہے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ان سمیت ہم ساروں کو حضور کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کی محفل ہے،
قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس جیسی کوئی اور کتاب نہیں ہو سکتی. اور قرآن کو عام کتابوں پہ ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے مخلوق کے اوپر خالق کو فضیلت حاصل ہے. مخلوق جو بنی خالق جس نے بنایا، جس طرح بنانے والے کو مخلوق کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح قرآن کو دوسری کتابوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے. اتنی بڑی کتاب جس میں سب کچھ موجود ہے. قبلہ حافظ صاحب نے آپ کو قرآن سنایا، آپ نے کھڑے ہو کے سنا، لیکن اس سے کام نہیں چلتا. کام تب چلے گا جب ہم اس کو پڑھیں گے، پھر سمجھیں گے، پھر اس پر عمل کریں گے. میں اپنے جتنے بھی حفاظ کرام بیٹھے ہیں ان سے بات کو شروع کرتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہو جائے کہ ہم بھی ایسے بنیں گے. دیکھیں، یہ جتنے بھی حفاظ کرام ہیں ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اور وہ محفوظ تب ہوا ہے جب اللہ نے چاہا ہے. اللہ کی چاہت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا. یعنی کہ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں. لیکن آپ کے پاس کسی دفتر کا اختیار آ جائے، کسی سوسائٹی کا اختیار آ جائے، ملک کا اختیار آ جائے، آپ اپنے بندے چنتے ہو، کابینہ چنتے ہو، عام لوگوں میں چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن پہ آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ میں جو کچھ بھی اسے دوں گا، جو عہدہ دوں گا، جو اس کی ڈیوٹی لگاؤں گا، یہ صحیح طریقے سے اس کو انجام دے گا. وزیر خزانہ آپ اس کو بناتے ہو جو اس خزانے کی حفاظت کر سکتا ہے. لیکن یہ کیا خزانے ہیں دنیا کے؟ چھوٹے چھوٹے خزانے جن کی کوئی ویلیو ہی نہیں. سب سے بڑا خزانہ اللہ کا قرآن، اور اللہ نے وہ خزانہ، آپ دیکھیں نا کتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں عطا کرتا، لیکن آپ میں سے ان کو چن کے ان کے سینے میں اتار دیا. میرا یہ جملہ ذہن میں رکھنا، زندگی میں کبھی بھی ان لوگوں کی ناقدری نہیں کرنی. آپ صرف یہ سوچ کے کہ اللہ نے اپنا سب سے بڑا خزانہ جو ہمیں نہیں دیا ان کو عطا کر دیا، یہ چنے ہوئے لوگ. اور ابھی آپ کے دل میں شوق بھی پیدا ہو رہا ہے، یار ہم کسی لحاظ سے کم بھی نہیں، صحت میں بھی بات زیادہ بیٹھے، پیسے کے لحاظ سے بھی کئی فٹ ہوں گے، لیکن اللہ نے ان کو کیوں چنا؟ اس لیے چنا کہ جب اللہ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے کلام اور اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. یہ تو ان کی بات تھی، ان کو چن لیا. اب جن کو چن لیا اور اللہ نے چن لیا، وہ اگر اس خزانے کو سنبھالنے میں کوئی کمی کریں گے، کوتاہی کریں گے، اس میں کوئی کجی چھوڑیں گے، تو یاد رکھیے جو اتنا بڑا خزانہ دے رہا ہے، اتنی بڑی گنٹی دے رہا ہے، اس کی پکڑ بھی بہت سخت. جس سے جتنا بڑا عہدہ ملتا ہے اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے. جس کے پاس قرآن کا خزانہ آ جاتا ہے وہ پھر لوگوں کی چاپلوسیاں نہیں کر سکتا.
جس کے پاس قرآن کا خزانہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑے خزانے کا مالک، وہ کسی امیر کی طرف نہیں دیکھتا، وہ اپنی جگہ ایک بڑا شہنشاہ ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ بھی جتنے بیٹھے ہیں حضرات، میں نے پہلے کہا ہے کہ میں نے یہ تو سب لوگ بناوٹ کے لیے جملہ نہیں بولا ہے کہ آپ نے مجھ سے سارے سونے ہو، سارے بہتر ہو، آپ لحاظ سے اچھے ہو، یہ ہے بھی نہیں، حقیقت یہ بات ہے۔ اللہ جب اپنے کسی بندے پہ مہربان ہوتا ہے سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے بتائیں نا، بولو نا، اسے ایمان عطا فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ تھوڑا بولیے ذرا، میں یہ نہیں آ کبھی میں ہاں یہ جو بھی نہ بلوا سا میں صرف یار میں مڑ مڑ کے یہ نام سے آنکھوں سے مان رہا ہوں، کیونکہ پھر آپ کہیں گے کبھی کبھی ایسی جگہ بھی سبحان اللہ بول دیتے ہیں جب جہاں نہیں بول گیا، یہ ہمارے نقیب شبلی جو ہے ارے پتر بالکل یہ محفل میں جتنے ہزار بیٹھا میں نے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی غرض کی اور کوئی ڈیمانڈ ہے دنیا کی کوئی ڈیمانڈ، ہماری بات محفلوں سے روحانیت کیوں جا رہی ہے؟ یہ رات تک بیٹھے تھے، میں نے ان کو بولا کہ سامنے آپ نے انہوں نے محسوس کی چیز نہیں مل رہا کہ پتہ نہیں آپ ادھر بیٹھا رہا ہوں گا جیسا ادھر منہ کروانا۔ اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم بیٹھے سٹیج پہ ہوتے ہیں ہم لوگ، میں ان کی بات نہیں کر رہا، اوور آل کر رہا ہوں، میں موبائل سے کھیل رہا ہے وہ تو بندہ بڑا کسی اکھیاں نہ سلام کہنا کسی نے جناب، تو جب اللہ رسول کی محفل میں آ گیا بس ختم سب ولیوں کے سردار ہیں حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی۔ آپ جب ولیوں سے مخاطب ہوتے تھے آپ ادھر منہ کر کے بیٹھو، سب سے ٹاپ کے ولی پہلی صف میں بیٹھے، ایسا کون نہیں پہنا بہن ہونا، کیونکہ روحانیت حاصل کرنا مقصود ہی نہیں ہے، مقصد ہی ہمارے چینج ہو گئے، ترجیحات ہی چینج ہو گئی ہیں ہماری۔ ادھر سے نعت خوان ادھر داخل ہوتا ہے ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں سارے، بندے حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہے، حضور کے ذکر سے اللہ کے ذکر سے بڑا کون آ گیا؟ میری تھوڑی ایمانی کیفیت ہوتی ہے، بعد بزنس سفر ہو جائے آدمی کر گئے کم آسان ہے زندگی گزرے، میں سچی بات ہے سفر کر کے جاتے ہی نہیں، سارے معمولات چھوڑ کے جناب کسی بجے دل سے تکلیف کر کے ہو ادھر مادہ پرست لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے بیٹھا ہے، ٹیپ لگا کے بیٹھا ہے، کیسے آداب ہی کوئی اس میں کیا حاصل کرنا ہے؟ تو سب سے پہلی بات جس پہ اللہ مہربان ہوتا ہے اسے ایمان نصیب فرماتا ہے، پھر دوسری بات جس پہ اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے اسے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، پھر اس کے بعد جس پہ مہربان زیادہ ہوتا ہے اس کی زبان پہ اپنے ذکر کو جاری فرما دیتا ہے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جس کی زبان پہ اپنے ذکر کو جاری کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ راضی کس سے ہے؟ جس کو پیسے، جس کے پاس پیسے میں کوٹھی ہے، کار ہے نا؟ اگر راضی ہونا یہ ہے تو پھر قارون سے اللہ راضی تھا؟ کتنے خزانے تھے اس کے پاس؟ راضی نہیں تھا، اللہ اس پہ کریم تھا۔ کیا تھا؟ بولو نا، یہ تسی اپنے ایک مزاج میں اس اسلام آباد جانا ہے اور میں نہ کہنا مگر اسلام آباد ہم سب کو پھیلا چھوڑا کہ جڑے جو
انہیں لیکن گراما شراما نے انہیں اسلام آباد والے کچھ نہیں سمجھنے تو ہو تو ان گراما نے نا شہری تو رول مینٹ سے پہ گیا جب پینا تھی ہوں تھوڑا جہا بول سو اچھا بس دو چار گلا کرا تو بڑے جو تھی اجازت اللہ تعالیٰ تو بہت کچھ دے بڑے بڑے اور سوسائٹیاں بن کے رکھو لیکن جتنے بھی بنجو اللہ رسول سب تو پہلے دنیا بھی خوبصورت ہو سی قبر بھی خوبصورت ہو سی حشر بھی بہت سونا ہو سی انشاءاللہ تعالیٰ باقی سارے میں پکڑے اچھا کیا بات کر رہا تھا میں اس کو بدلے ہیں ہاں یہ نافذ ٹھیک ہے کہ نہ حافظ نے تو مشابہ صحیح لایا قارون کو آپ کیا سمجھتے ہو تو اس کے پاس خزانے نہیں تھے اس کو دینے والا کون تھا علامہ آلوسی نے کریم کے 4 معنی لکھے ان میں ایک یہ ہے کہ کریم اسے کہتے ہیں کہ جو جس کے قابل نہ ہو اسے بھی وہ عطا کر دیا جائے جو اس کے قابل نہیں تھا لیکن اسے عطا کر دیا یہ کریم ہے اللہ والدین کریم میں بولے جائے تسنیہ کسی والدین کریمین والدین دونوں والد اور والدہ کریمین دونوں سخی کریم ہوتے ہیں ان کے بچے جس قابل نہیں بھی ہوتے انہیں بھی وہ دیتے جاتے ہیں تو یہ اللہ جس پہ مہربان ہوتا ہے اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے ایمان نصیب فرماتا ہے اسے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے بلکہ میں اگر یہاں اس بات کو تھوڑا سا پھیلا لوں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فقیر جب بنا پہ آئے نا مجھے جی ہاں اسی بات معاملے کو تقل میں آ سارا تک پایا فقیر تو چلے جاؤں گے نا سکتی کر انہوں نے کہنے کوئی پرواہ نہیں آئی کیونکہ ہوئے جو فقیر انہوں نے فقیر آخنا کون ہے جی چلے جائے فقیر ہی ہوئے پرے کرو تو ساں بھی کوئی گھر میں نہیں مندی بھی لگے بڑھ کے جا کے ہوتے ہیں چلے جائے خیر پرے برداشت کرتا لیکن میں جڑا کوئی مشاہدہ کیتا تھوڑا بہت ہوں چلے کو چلا گیا ہوں گل ہلاؤ جو کہ نہیں گئی سچی گل نہیں لیکن اصل کتے پاک رسول اللہ نے کوئی راکھی تو دینی نہیں جتنی دے سکے ہیں یہ راکھی نہ دیتے ہیں دیتے بعد پیسہ کے جو بد سا بہنا چاہیے نہیں فرمایا 4 چیزوں سے نفس مرتا ہے کتنی چیزوں سے جی ذرا بولیے زور سے کتنی چیزوں سے 4 چیزوں سے نفس مرتا ہے اور نفس کو مارنا کیوں ضروری ہے اس کو مارنا اس لیے ضروری ہے کہ شیطان تو بندہ ہوا ہے میرے نوجوانوں کو نماز سے کون روک رہا ہے میرے بزرگوں کو روزہ رکھنے سے کون روک رہا ہے یہ نفس ہے یہ نفس ہی ہے جس نے شیطان کو بھی آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے روکا تھا یہ اتنا طاقتور ہے تو بہت سارے اور بھی طریقے ہیں سر نفس کو مارنے کے یہ بات یزید بستامی رحمہ اللہ لیتے ہیں فرماتے ہیں اگر تم اپنے نفس کو مارنا چاہتے ہو تو زیادہ تر اپنی نشست مسجد میں کر لیا اتنے جناب مقتدی سب سے آخر میں داخل ہوتے ہیں آخری صف میں شامل ہوتے ہیں ابھی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے تو کتنے رہنا ٹائم بس ٹائم 60 ہو گیا ٹائم فرمایا دوسرا طریقہ علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو یہ نفس مار جاتا ہے اب علماء کون سے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
عباد الرحمان کون ہوتے ہیں؟ جب زمین میں چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اب ایسے علماء کہاں سے تلاش کریں جن کے پاس بیٹھ کے بندے کی جرات ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ کوئی دنیا کی بات کرے. اور اگر کوئی دنیا داری میں مصروف ہو جاتا تھا تو وہ ایسے فقیروں کے پاس بیٹھ جاتا تھا. وہ دو تر جھڑ لا کے نہ ایسی ٹیوننگ کرنے ہیں کہ بس ساری دنیا داری کی. پیر اس لیے بنائے جاتے تھے, مرشد اس لیے بنائے جاتے تھے. اب جن کو مرشد لفظ بولنا نہیں آتا وہ بھی مرشد ہے. لوگوں کے گھروں میں جا کر پیر صاحب بیٹھ کر اللہ اکبر کبیر. جس چپل کو یہ نہیں پتا کہ مرید کیسے کرنا ہے. ویسے بات ہے نکل گئی تو لائے نہیں تو دل سے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ لوگوں کے گھروں میں جا کے مرید کرتا ہے وہ پیر تو نہیں ہو سکتا, شیطان ضرور ہو سکتا. جملہ ذرا سبق پہ بولنا ہضم کرے ہو. صوفیاء کو اگر آپ پڑھیں نا تو بیعت ہوتی اس کی آستانے پہ رہ جاتا. بھائی تساں ترے ہو سی کہ تسی کھوئے کول ونسو تے پانی بیسی نہ خوہ نہ سٹائن جس ویلے پیچھے ترہیاں نے, بلکہ جنہاں ترے ہی کوئی نہیں, جن کو پیاس ہی نہیں ہے کھوئے ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. آؤ آج آگے کی پتا بات آنے کے نہیں ہے. بھئی آخری آپ نے ایسی کسی پیر کی بیعت کر جو آپ نے کسی پاک بات کیا, جو آپ کے گھر میں آیا تو گھر کے پردے کو بنا. یہ کون سے پیر صاحب ہیں؟ تینوں بہنوں ساریاں پہ آنے ایک اور پیر صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کنویں کے پاس سے گزر رہے تھے, لڑکیوں نے گھڑے اٹھائے ہوئے تھے, تو آپ نے جملہ فرما دیا ہے میں پتر تک کٹ رہے ہو کدھر تل کو ڈبو تے گھڑے بج ویسے نہیں سلپ ہو جاؤ گے, پاؤں سلپ ہو گیا تو گھڑے گر جائیں گے, یہ مٹی کے ٹوٹ جائیں گے. خیال کرنا ان میں بھی کوئی آگے سے اس پائے کی تھی, اس نے کہا امام ہم نے تو آپ کی بات غور سے سن لی ہے, ہم تو اگر کوئی پھسل گیا نا ہم میں سے زیادہ گھڑا ٹوٹ جائے گا یا اس کو لگ جائے گا, وہ زخمی ہو جائے گی. آپ ذرا دھیان سے جانا, اگر آپ سلپ ہو گئے تو پوری امت ہی سلپ ہو جائے گی. ہم نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی, امت میں کیا گیا. چوتھا فرمایا نہیں تیسرا فرمایا خاموش رہو, نفس مر جائے. چوتھا فرمایا جو مشکل ترین ہے, فرمایا بھوکے رہا کرو. اللہ نے امت مصطفیٰ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے بھئی میری طرف آ جاؤ میرے بندو, جتنے لوگ بیٹھے میرے لیے سارے قابل ہیں اور ابھی بالکل تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں, لیکن آپ نے نا میری گفتگو میں کوئی اشارہ, کوئی اشودہ, کوئی انتظامیہ بات نہیں. ان کو تو خیر میرے مزاج کا ہوتا ہے, میں نے بتاتا رہتا ہوں, پھر بھی اندازہ لگاؤ میرے جیسے بندے کو یہ پسند کرتا ہے. محمد عثمان فرمایا بھوک بندے کے نفس کو مار. اب میں تھوڑا سا جلدی اس طرف آتا ہوں. رمضان المبارک شیطان باندھ دیا گیا, دن کو روزہ رکھو ہے, وہ اس طرح کچھ نہیں کر سکتا. یہ اگر کچھ چاہت کرے گا تو اسے بھوک سے مار دو. ایک مہینہ بھوک سے مارو گے نا پھر روٹین بن جائے گی انشاءاللہ تعالی. اسے مارتے آؤ.
اٹھنا ہے. بے روزہ سویرے فجر کی نماز تو بعد نہیں بند ہو سکنا ہے. ہو سکنا ہے کہ نہیں؟ بولنا پڑ جائے اللہ پاک اپنی ذات کو نکل گیا. بند ہو سکتا تھا نا فجر کی نماز کے بعد. سحری کا ٹائم کیوں رکھا گیا؟ آپ نے کبھی توجہ کی؟ صف میں بیٹھنے والا مقتدی مسجد کے ٹائم فکس کر رہا ہوتا ہے. سحری ختم ہو, اذان ہوئے, فٹافٹ نماز پڑھاؤ جی نا, گھر بھیجو. اور امام کی اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ کہے بھائی اسبروا بالفجر پہ عمل کرو. سحری کا مقصد کیا ہے؟ اندھیرے میں کیوں اللہ روزہ بند کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ سحری کا وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ عام دنوں میں آسمان دنیا پہ اپنی شان کے لائق تشریف لاتا ہے, آواز دیتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں, ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے باہر رزق عطا فرما دوں. جب رمضان کا مہینہ آیا تو یہ ٹائم فکس کر دیا گیا. جو بھولے بھٹکے ہوئے تھے نا, جنہیں جاگنا نصیب نہیں ہو رہا, بھائی اٹھو سرگی, سحری اٹھ جاؤ. پورا مہینہ اس ٹائم جاگنا ہے. جب پورا مہینہ جاگو گے روٹین بن جائے گا. اس مہینے میں اس لالچ کی وجہ سے کہ سحری کریں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, اس وجہ سے جاگو گے تو پھر اللہ توبہ کر دو, پھر روٹین بن جائے گی. اور پھر اللہ کے سامنے اٹھ کے اس ٹائم گڑ گڑا دیا کرو. اس ٹائم جو گڑ گڑاتا ہے اٹھ کے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے اٹھتا ہے. ادھر کا تو مجھے نہیں پتا, ہمارے تو ادھر یہ مولویوں کی میٹنگ ہے, کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. یہ بیچارے 4 ٹکوں میں امام ہیں, انہوں نے آگ چڑھا کے ڈنگی تھی وہ ادھر ڈنگے ہو سکتے. اہلیت ہے کہ میرے جیسے امام آ گئے, نہ پڑھا نہ لکھا, نام محمد فاضل. وہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ اصل سپیکر نہیں لوٹ دیتے. میں پہ فرمانا نا میں اصا اپنی نماز ٹائم میں پڑھانے ہونے اور 1.5-2 صفحہ ہونی ہیں بڑے بڑے درس پڑھنا دینا صحیح چٹا کر کے بھیجنا. قوم کو سلانے کے لیے ہم آئے, اور جس سہولت گئی فریش ہو کے لوگ ڈپٹی پہ جائیں. ڈپٹی پہ جانے سے پہلے جو مر گیا تو پھر ہمارے بزرگ جو گزر گئے ہیں سحری کو جاگ کے صرف نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے, کیونکہ انہوں نے ان کو کسی نے بتا دیا تھا اور کچھ بھی نہ کیا نا. فکر کا مسئلہ ہے کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے گویا وہ نماز نہیں ہوتا ہے, وہ اسی لیے بیٹھا رہتا ہے. اور اگر آپ تھوڑی سی زبان ہلائیں, قرآن پاک ضد لاؤ, حضور نے فرمایا یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں آپ کسی کے ساتھ حسد بمانا رشک ہے, رشک بھی کر سکتے. قرآن پڑھنے میں مثال کے طور پر تو خوبصورت پڑھنا تو میں تیرے کو زیادہ خوبصورت, تو 1 سے 12 پڑھنا تو میں 2 سے 12 پڑھ سکتا. کبھی آپ نے ضد لگائی ہے ایسی؟ سوال ہی پڑھتا ہے قرآن سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ بابے بڑے کھلے لفظوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں بس یہ اسی رہ گئے اس نے نہیں پڑھا. کون کرتا آپ کیڑی موت پائی کوئی مولانا صاحب نے نیڑے ہوئے ایک حرف پڑھ. وہ اس دن میں پڑھ رہا تھا کسی بزرگ کی بات, بزرگ تھے اللہ کے ولی, یہ فوت ہو رہا. کسی نے خواب میں دیکھا تو میری شاگرد اسی زیادہ پیر مریدہ نہیں خواب جانے کا بڑا راضی جنت الفردوس نصیب کرنا. اچھا کہتے ہیں کہ ایک بات کی سمجھ نہیں ہے کہ میرا جو جنت میں ساتھی ہے نا وہ فلاں جو ساتھ بنی رہتا تھا عام سا بندہ وہ ہے. اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی.
جہاں میرا محلہ ہے جنت میں وہاں ساتھ اس کا بھی ہے. وہ شاگرد مرید جو بھی تھا وہ کہتا ہے مجھے تجسس پیدا ہو گیا, میں اٹھا خواب ہے پیر صاحب کے پتہ وہ بندہ کون ہے, چلو ذرا پتہ ہی کرنا. اچھا آپ کو پنجابی سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسی اور یہ لے چلو ان کی کوشش کریں گے. وہ کہتا ہے میں چلا گیا سپورٹ کے اس بندے کے پتہ کرتا اس کا شان نزول کیا ہے, لیکن اس کا ایمان اس پہ پختہ تھا کہ جو قرآن میں جو بھی ہے حق اور سچ. اب بتاؤ میرا اور آپ کا ایمان ہے اس پہ؟ آپ سارے بولے کہ ہاں جی ہے, دیکھو سوچ کے بولے ہو. اگر قرآن کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ حق ہے سچ ہے جو ہے, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو دھیان دینا ہوگا کہ اس سچ پہ پھر میں عمل کیوں نہیں کر رہا, میں منافقت کیوں کر رہا ہوں. اسی لیے سجنوں بہنیوں قرآن کی محفل میں آنے والوں قرآن سے جڑ جاؤ. حضور نے فرمایا وہ قوم جو قرآن کو پڑھنا شروع کرتی ہے, اس کو سمجھتی ہے, اس پہ عمل کرتی ہے, اسے اللہ عروج عطا فرمائے. اور جو اس سے دور ہوتی ہے وہ کبھی بھی ذلیل ہونے سے بچ سکتی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت. محبوب آپ ایسے فرمائیں نا, آپ اپنے امتیوں سے اپنے غلاموں سے فرمائیں نا یا عبادی الذین اسرفوا, اے وہ لوگ جو اسراف کرتے ہو, زیادتی کرتے ہو, اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہو, شریعت کی حدوں کو پھلانگتے ہو. تم نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا, اپنے آپ کو نقصان کیا ہے, میرا کوئی نقصان نہیں کیا. لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ بھی اللہ فرما سکتا تھا نا میری رحمت سے مایوس ہونا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ یہ قرآن قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. ابھی فرمائیے, اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو بھی توفے سے پڑھیں من 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 اللہ اللہ. ہمارے نمازی باغ باغ کے اندر جاتا ہے کہ استاد میرے ناتھ پار کرنا, اس کو استاد بننا, وہ واقعی استاد ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چبل. قرآن کے بارے میں تو حکم ہے کہ ورتل القرآن حبیب, جب بھی قرآن پڑھنا ہے نا ٹھہر ٹھہر کر, اور یہ من 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 کرتا ہے, اس کا مطلب ہے اس کا سلیکٹ کرنے والا ٹھیک نہیں. ہمارے حضرت بہت عرصہ پہلے فرما گئے تھے یہ جو کمیٹیاں مسجد کی بننی شروع ہو گئی ہیں اس سے پناہ حاصل کرو. اور جب بھائی تھی کمیٹی والے خفے سے بنا ہو جاؤ گے تو کام ہے مسجد کی پتہ سونا بنائی آؤ. ایک دن چیک بہت آگو بھائی اگو انسان ایسے دن مو صدتا کرنا صدتا ایسا ہوتا دینا جیسے اللہ منظور رکھتے ہیں, لیکن سچی بات کرتی جاؤں گا انشاءاللہ. اس وقت انہوں نے فرمایا تھا اگر انہوں نے امام سلیکٹ کرنے شروع کر دیا تو سمجھو پوری قوم تباہ ہو جائے. کیونکہ ادھر سلیکشن کا معیار کیا ہوتا ہے, وہ 12 گھنٹہ میں داخل جو نہ کرا نہ لینا وہاں تو شاید 8 چاہتا کوئی مسئلہ نہیں. میں کوئی ٹیوشن پڑھا دیا, میں لوگوں نے گھر مان کے دین ذلیل کر سکتا کیونکہ انہوں کو ٹکر میں انہوں نے گھر مان کے قرآن پڑھا سکتا. انہوں نے دل ہویا تو اٹھ سن, دل ہویا تو نہ اٹھ سن. دل ہویا تو بچہ آگے اس طرح کرتے کرتے وضو نہ توضع بس آگے کئی سب پکڑا لاؤ مٹلا کے بھی اس میں کہا سائیکل پہ دینا پہ موٹر سائیکل پہ ہوتا یہ وڈیری شہر میں
کر دیا مجھے نا. ان کو بتاؤ بچوں کو مسجد میں بھیجو. حضرت مولا علی کا قول مبارک ہے اپنے بچوں کو جس چیز کی بھی عادت ڈالنی ہے بچپن میں ڈال دو, ساری زندگی نہیں بھلا سکے گا. جب بچپن میں وہ مسجد کا راستہ پکڑ لے گا تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی, خود ہی رونق بن جائے گا مسجد کی. بادشاہ کسی بادشاہ جس بے وقوف کہنا ہو آج جب کرنا کسی بادشاہ وقت کے بھی کچھ تقاضے آتے ہیں. کیا مطلب وقت کے تقاضے تجھے سمجھ آ گیا؟ جو اتنے بڑے بڑے بزرگ گزر گئے ان کو نہیں سمجھ آئے؟ یہ شہری کے دن رہ گئے ہیں نا. اب آج دل میں بیٹھے بیٹھے عہد کر میرے ساتھ نہیں اپنے ساتھ کہ ہم شہری کے بعد فجر تک سوئیں گے. بولو بیٹا بیٹا ہو رہے نا. شہری کے بعد سوئیں گے, اچھی بولو سوئیں گے نہیں, کیونکہ سیانے لوگ کہتے ہیں جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. میں وہ 4 ٹانگ والا نہیں کہہ رہا, جو پانا ہوتا ہے اس میں وہ کھو دیتا ہے. اصل میں ذرا پٹھا جیسے نا فٹافٹ دو ہی بات چھکنے ہیں. اللہ مومن اور منافق اس کی پہچان اگر آپ نے کرنی ہے تو سونی سی کر لیجیے. مومن سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو وہ بے قرار ہو جاتا ہے. مومن سے جب چھوٹا سا گناہ بھی ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کیا مطلب بے قرار؟ اس لیے بے قرار ہو جاتا ہے کہ اس کی سر پہ بہت بڑا وزن آ جاتا ہے. اور سیاح بندہ وہی ہوتا ہے جب تک اپنا وزن اتار نہ لے اسے سکون حاصل ہو سکتا. وہ دونوں تھوڑا جا. اور منافق گناہ کرنے کے بعد ادھر بیٹھے میرے سارے میرے نکے تو مکھی اٹھانے کو دل لگنی. وہ گناہ کرنے کے بعد آئے اتنا سا پوتا سے رہتا ہے. حضور کی ذات پہ ہمارا ایمان ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ جو سب سے بڑھ کے اللہ کے حبیب سے پیار. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا عمر کس سے محبت کرتا ہے سب سے بڑھ کے؟ یا رسول اللہ مجھے اپنی جان بڑی ہوتی ہے, اس کے بعد میں آپ کو محبت کرتا ہوں آپ سے, اور میں کامل مومن بنا نہیں. یا رسول اللہ شب و روز آپ کے ساتھ گزارتا ہوں, نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں, کب میں مومن بنوں گا کامل؟ اور میں کامل مومن تو تب بنے گا جب ہر چیز سے بڑھ کے میرے ساتھ محبت کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہر چیز میں ترجیح جو دینی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو, ان کے حکم کو دینی ہے. اور میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کیوں مایوس نہ ہو گئے ہو؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. کیا نام ہے؟ یہ فرما رہا ہے کہ اندر کے ساتھ پڑھتا ہے. حضرت صحابی کا نام مجھے بھول گیا. صحابی رسول قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, پیچھے سے کہیں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سماعت فرماتے رہے. تھوڑی دیر گزری, تلاوت ختم ہو گئی. کسی صحابی رسول نے آگے بتایا پتہ ہے تجھے یہ تلاوت حضور سن رہے تھے. اللہ اکبر. صحابی رسول تڑپ گئے, کہتے میری تلاوت حضور سماعت فرما رہے تھے. کیا کاش مجھے یہ پتا ہوتا. اللہ کی قسم میں قرآن کو اتنا سونا کر کے پڑھتا کہ میرے آقا کو اور زیادہ پسند آتا. یہ ان کی فرمائش ایسی ہے کہ میں گلا خراب ہونے کے باوجود تھوڑا پڑھ رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے. یہ صرف کرنا نہیں لذت کے پاس. میں بھی کوئی گرم سے پہلے دا چڑھنے کتاب پڑھی, بہت ایک بڑے بزرگ بندے نہیں
اور اس بعد توبہ کرتے ہیں بھی امام جڑا محبت کا بات نہیں کرنا، کیونکہ حضرت مولا علی نے قول ہے کہ تسن سامنے 100 بندہ بیٹھا رہا تو انہوں نے سامنے 1 گھنٹہ لایا، تو انہوں نے کچھ نہیں دیتا، تو انہوں نے 1 گھنٹہ نہیں 100 گھنٹہ ضائع کیا ہوا۔ بہرحال قرآن ہے، قرآن کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو تو جتنا سونا کر کے پڑھو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کوشش کر رہا ہوں پوری تجوید سے، کیونکہ اکثر آج جو واعظین ہیں اللہ کی پناہ تقریر ان کی شروع یہاں سے ہوتی ہے الحمدللہ، سارے نیچے سے کہتے ہیں سبحان اللہ، ٹونٹے بھی لعنت تے اساں تے بھی لعنت۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں مایوس نہیں ہونا؟ جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہوں گے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ ماں یاد نہیں، آخری بات ختم کرو بھائی۔ اللہ لوگ کا ترجمہ سنا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں سارے میں ایک بات چھپی ہوئی ہے۔ حضور کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ فرمایا بندہ بہت گناہ کر سکتا ہے، بہت گناہ کر سکتا ہے، لیکن اس میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں مایوس نہیں ہونا؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس واسطے مایوس نہیں ہونا کیونکہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ تسان سارے نمبر دنیا تسان کی دنیا، لیکن کی کم تھا چلنا جناب دکھ رہے ہوں کمی میں تو ہو سکتا اللہ 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 نعرہ تکبیر پیر صاحب بات صاحب نہ کر دینا تھا، یہ سارے ہم بس عوام کو کرنا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، صدق اللہ علیہ۔ اچھا جی آگے تھوڑا فرمایا مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا بھار آ جاتا ہے، پھر وہ جلدی جلدی توبہ کی طرف لگ جاتا ہے۔ اب گناہ کرنے والا قاری محمد عثمان گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ معاف کر دینا، قرآن کی محفل کثرت کا معاف کر دے، تیرا کیا جاتا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو قادر ہے۔ اللہ بخشنے لگتا ہوتا ہے، حدیث سماعت فرماؤ ایمان دادا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتو یہ جو قاری محمد عثمان ہے نا میں اس کی بخشش کرنے لگا ہوں، فرشتے آگے سے رکاوٹ بن جاتے ہیں، آگے کہتے ہیں یا اللہ نہیں اس کو نہیں بخشنا۔ کیوں نہیں بخشنا؟ یہ دیکھو نا توبہ کر رہا ہے، یا اللہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ تو بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے۔ سنو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے فرشتو یہ تو اس قابل نہیں نا کہ میں اس کی بخشش کروں، میں تو اس قابل ہوں نا کہ اسے بخشوں۔ اس واسطے سجنوں اور بلیوں سیری اٹھو، کھانا مقصد نہ ہو بلکہ وضو کرو، پورا وضو سونا، سیری تیار ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، یا اللہ بس۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ پورے یقین کے ساتھ بات کرنے، ایک قطرہ گر گیا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو یہ اللہ معاف فرمائے گا، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں
جن کی بخشش توبہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. پہلا کون سا ہے؟ والدین کا نافرمان. کوئی جب تو والدین کی خدمت کرتا ہے. یہ وہ عظیم نعمت ہے، اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے. یہ چٹیاں داڑیاں والے بابے، اللہ چلو چٹیاں داڑیاں سارے نہیں رکھنے، چٹیاں والا تسی جڑے ہن چٹیاں تھی گئے نے رکھ کے مہربانی کرو. یہ وہ سنت ہے جڑی قبراں وچ بھی بدلی رہنی نے. ایک تے تسی رگڑنے چلے ہو، یہ حضور کی وہ سنت ہے قبر میں بھی بڑھتی رہے. اور حدیث شریف کا مفہوم ہے جب کوئی سفید بالوں والا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ وہ سچے نہیں. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ بنو. یا اللہ کائیں گواہ پہ بننا، خدا گواہ بنانے کی ضرورت کے لیے خدا پوچھنے والا کون ہے؟ میں گواہ بنو، میں اس کی بخشش کرنے لگا ہوں، اس کو دینے لگا ہوں، عطا فرمانے لگا ہوں. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کا حال کوئی نہیں. پر میں حال تو کوئی نہیں، اب میں اسے عطا نہ کروں نا، مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا. اللہ تو سفید بالوں والے کو حیا کرے، میرا یہ بچہ نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ ان کو ہم نے یہ باتیں سنانی چھوڑی. حضور کے صحابہ میں سے، حضور کے صحابہ میں سمجھو گلاں سمجھو، گہرائیاں سمجھو. حضور کے صحابہ میں سے ایک نے بات کی لا علمی کی وجہ سے ہاتھ آگے کر دیا. اے جو میں ان نبی اللہ سے کہنے دے نہیں کرنا اسی کرنا گفتگو تم سن پڑی گل تم اس طرح. یہ تو ہو گیا نا بندہ غصے میں ہوتا ہے، اور ایک بندہ کہتا ہے سن پڑی گل سنو ادھر، وہ غصے میں نہیں ہوتا. لیکن صحابی رسول حضور کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ان کا ہاتھ آگے بڑھ گیا. یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بے ادبی کے ساتھ اللہ معاف، ایمان چلا جائے گا. وہ نفوس قدسیہ جن کو اللہ نے گناہوں سے محفوظ فرمایا. دوسرا صحابی پیچھے بیٹھ رہا ہے، اس آنکھیں پیچھے کر، اس کے بعد اگر تمہارا ہاتھ آگے ہوا تو میں اسے کاٹ کے رکھ دوں گا. میرے آقا کی طرف تو ہاتھ بڑھا کے بات کرتا ہے. یہ باتیں اگر ہم نے اپنے بچوں کو بتائی ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنے والدین کی طرف ہاتھ کھڑا نہ کرتے. حضرت ابوبکر صدیق جا رہے ہیں، ساتھ صحابی رسول ہیں، غالباً حضرت زبیر تھے یا کوئی بھی. 2 قدم آگے، حضرت ابوبکر سے 2 قدم آگے، حضور سے آگے سلام کیا، السلام علیکم، السلام علیکم. حضور نے سلام کا جواب دے دیا، اور اس کے بعد پہلی بات یہ کی کہ تم نے ان کا ادب کب سے چھوڑ دیا ہے جن کو اللہ نے ادب والا بنایا، جن کو اللہ نے مقام دیا ہے، عزت دی ہے، تم نے ان کی عزت کب کرنی چھوڑ دی ہے؟ صحابہ رسول کہتے ہیں میں پریشان ہوں. اور حضور کے صحابہ کی یہ شان تھی، وہ ایک ہی وجہ سے پریشان ہوتے تھے، جب وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کسی بات کا جواب نہیں رہا. یعنی دنیا لفظ کبھی سمجھنا چاہو کہ انہوں نے پریشانی کئی گل ملی جیسے اللہ کے رسول ناراض. آج ہم اپنی طرف دیکھیں، اللہ رسول ناراض ہو رہے ہیں، ہم لوگ تم نے اس کی عزت کرنی کیوں چھوڑ دی ہے جس کو اللہ نے عزت دی ہے؟ آج کوئی نہیں سراندی پواندی پونے نال کچھ بھی نہیں ہونا. چلے ہو میں تو پہلے دس رہا ہوں، میں تو چلا جاؤں آپ نے چلے جائے تو سائیں میں چلا گیا. لو جی آخری اشرا اعتکاف بیٹھتے ہیں لوگ، ایک پیکج ختم ہو گیا تو 20 کو بیٹھنا پڑتا. دوسرا پیکج ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ ایک دن اعتکاف کرے. کتنے دن جی؟ اچھی بولو نا، اسلام آباد والے ذرا زور لاؤ تو بجے کتنے دن؟ ایک. میں ادھر پہنچا ہوں، حضرت صاحب کو جو کال کی ہے
یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کچھ پتہ نہیں جذبہ بنا ہوا ہے کہ پہلے نہ پانی ہوگی چلو میں چلو میں چینج کروں نہیں تو یہی چلا میں نہ کریں سارے فقرہ سنتان میرا جذبہ پڑے سب آپ جتنے حضرات تشریف فرمائے خوب جو میکرو کرنے والے ان کی نگرانی فرمائیں کوئی لوڑ نہیں نہ لفنڈرا نہ کھانا سدنے کی ابھی میں اتنا آیا ہوں کہ نہ صرف پڑھ رہے تھے بڑے اچھے انداز میں اتنی سے کوئی ہوگا سنت بھی ہے مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ کہیں 5-10 سالوں کے بعد لوگ میلاد بھی اس کو سمجھنا نہ شروع کر دیں کہ میلاد یہ ہوتا ہے بس تھوڑے سے بندے اکٹھے کر لو 2-3 لفنڈر بنا لو نہ ان کی نماز نہ روزہ نہ کوئی نکاح نہ شکل نہ صورت جو جان کے خسرے مراسی آگے چڑھ جائیں گے یہ میلاد ہو گیا پھر آخر پہ استاد سب سے پہلے تم جا کے کسی دعا کرو اس نے کتاب ان میں کچھ آمین اللہ ان کے رزق میں برکتیں دے میں وقت سننا محبت کرنے والے اس سے بدنا جو جوان کی گلیاں مارتے ہیں نافان اور کسی جناب نہ بک بھر کے پیسے نہ دے کے طور پہ اور مسجد کے امام مدرسے کے مسکین مدرسے کے عالم بیٹھ کے پورا دن پڑھاتے رہتے ہیں ان پہ آپ کے پیسے نہیں لگتے محلے میں لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیڑے زکات دے ماں کوئی نہ دے انہوں نے آپ منہ کھول سنتا دے سے اچھا بھائی کیا کرو تسی کو انہیں سمجھ میں جو بھائی نہ پتہ نہیں کوئی سمجھا کر رہے ہیں سارے اتنے بیٹھے رہے تو میں تو آج بھی انعام میرے ساتھ ایک دیتا ایک اور پتہ نہیں کہاں دیتا وہ بھی میں دے چھوڑا میں دینا نہیں ہوں سچی بات کئی بار میں اپنے گیا ہوتے ایک اور مل گیا میں یاد سے کہتا مطلب السلام علیکم کھوپڑی ہو گئی منہ سجا کے بیٹھا کیوں بھائی میں ہاتھ دیتا سامنے ماں ملے گی نہیں میں کچھ چلیا میں تو محفل نے احترام کیا ایک تو ملا سارے ملنا پیسی کیونکہ محفل میں آداب جب میں سلام دے کے چپ کر کے بہ رہا اس لیے انہیں روز دین کو روز مشکل ہے اس دور میں بہت مشکل ہے لیکن ہم نے سیکھنا ہے حضور کے دین کو سیکھنا ہے اور اس معاملے میں یہ ہمارے پیر محمد الیاس خاتون یہ تشرف اللہ نے سے ان کو چنا ہے تو آپ بھی یہ غور کریں گاڑی روزہ رکھ کے جو شام قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ہوئے بات وہ کیا نہیں بات موجود کرنا ٹھیک ہے نا جو جان میں کلچر کہتے رہنا جا کر سکتے عشاء نماز بھی نہیں پڑھنے پھر سرگی واسطے جاگنے رہنے فلم ڈرامے ٹک ٹاک پتہ نہیں کہ بہنے رہنے دے کواری سرگی کھا کے واسطے چلے ہو تو زندگی کو مقصد بھی تو ہوتا ہے یار ویسے تو میں جو 2-4 باتیں دین میں تھیں تو میں یہ کروں گا ان رہ گئی ہیں ساری ایک بس چل پیا ہے کتاب ہے وہ جو کچھ رکھوانا استاد رہے دعا چلنا یہ خبر ہے اس محفل کی بندے نہیں بھی زندگی سفر گئی اصل سارے مغفرت اپنا سامان ہونا اس مقصد واسطے کرنے میں کوئی کسی یہاں دلیل کرنا مقصود نہیں ہونا اللہ معاف کرنا اس سے پہلے خدا موت چاہتے تھے ایمان کیونکہ ایمان کی موت بھی تو بہت بڑی نعمت ہے بس آخری بات کرتا ہوں اور سلسلے گفتگو آخری رات چاند رات اپنی دھیاں بہنوں سے کنٹرول کرو دھیاں بہنوں سارے دیا ساتھی کٹیاں دھیاں بہنوں مینڈیاں دھیاں بہنوں نہ اصل نے آندے ہوئے پیسے چنگے لگنے اصل نے آندی ہوئی چیزیں کیوں نہیں چنگی لگیں انہوں نے بازار میں لازمی بھی کیوں ایک کڑی ہو سی تو اس نے بجانا 4 بندے جہنم میں ویسے کیوں بائی یا اس میں پیو ہو سی یا اس میں پھرا ہو سی یا اس میں جنا ہو سی یا اس میں اس کو 4 بندے کی کڑی کی بجانا جہنم میں ویسے انہاں کوئی فکر ہی نہیں اصل یہ کڑیاں ہوں عمران خان نے بھی جلسے میں نچنے واسطے رہ گئی یا بازار میں زینت بننے واسطے رہ گئی
کچھ غیرت پیدا کرو. اور ایک اس معاملے میں غیرت پیدا کرو, فطرانہ دینے کی باری آسی, زکات دینے کی باری آسی, سب تو پہلے اپنا خاندان غیرت پیدا کرو. حسن خاندان والے اور کوئی کیوں دے رہے؟ آپ کو پتہ ہے اللہ نے قرآن میں اور حدیثوں میں کیوں یہ فرمایا ہے کہ پہلے خیش بعد درویش؟ اس واسطے کہ بندہ خیشوں کو صحیح جانتا ہوتا ہے کیڑا کس مسئلے میں کس کی حیثیت ہے. فرمایا پہلے خیش تساں پوچھنے کی لوڑ نہیں پہ اس نکے دے حالات تساں نے سامنے من چپ کر کے من پہچان کرو. کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں مسکین کی تعریف یہ ہے کہ وہ مرتا مر جائے گا, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا. اسیاح نے ایسا کمان کے کوئی منگے حاجی صاحب, نمازی صاحب, قدری صاحب, مولوی صاحب مہربانی کرو تسی زکات دیو, اترو آویں اترو اتنے لینڈ بناوے انہیں نہ مل سنے اور زمینوں امت مصطفیٰ میں ذلیل کرنے ہو, انہوں نے عزت نفس مجروح کرنے ہو. میرا مزاج کوئی زیادہ ہی سخت ہو گیا, بڑے بڑے صحبت میں سمجھ گئے ایمان میں تقاضا بننا چاہیے. کئی بار چنگی آن چاہیے کیا کر میں پاؤں گا, میں کہا عمل نہ ٹھیکا تو میں نہیں چاہا کرتے ہی دسن ٹھیکا ضرور چاہا گا. اساں اس تو پڑھا گئے بھائی تسی جڑا تھا اگے سلا کلی بن کے بیٹھے رہے ہو. میں بلا میں کوئی 4 ٹکے والا بیٹھا ہوا تو اساں اس دن تک بھی ناراض نہ ہو جے کل یہ پتہ 1000 روپے جی بھائی ماں چھوڑے. اس واسطے اپنے خیش ڈھونڈ کے انہاں پہنچاؤ. پھر اس تو بعد درویشن تے درویشاں میں سب تو زیادہ درجہ وے جساں دیونے نا مستحق نہیں گل میں نہیں کی. درویشاں میں سب تو زیادہ درجہ زکات یا فطرانہ یا عشر دیونے نہیں جس نے زیادہ اجر ہے. علماء فرمانے تسی کسی طالب علم نال تعامل کر لے ہو یا جتنے طالب علم پڑھنا یعنی اس نے جڑی مادر علمی میں مدرسہ اس نال 1 روپے میں بھی تعامل کر رہے ہو, چونکہ تسی اس میں شامل ہو گئے ہو. جس ویلے تک اس مدرسے کے بچے پڑھے رہ سن یا وہ بچہ پڑھنا پڑھانا رہسی تو ثواب پہنچنا رہسی. ٹھیک ہے نا. بلکہ ایک اور اس سے لمبی بات کرتا ہوں. آج سے نا آپ ایک نیت کر لو کہ ہم اپنے نا گھر میں ایک بندہ اپنی بخشش کا بہانہ بنانے کے لیے حافظ کرو نا. ہاں انشاءاللہ. اور جن کے گھر میں بچے نہیں ہیں خواہش تو ان کی بھی ہو سکتی ہے نا بھائی, تو وہ یہ کر لو کہ ایک طالب علم کا خرچہ میں چٹکے سے جا کے 5000 روپیہ مولوی صاحب کو بھیجتا پھر جا کے خود تک ثواب ماں پہنچنا صاحب. اس طرح کسی چیز کی کمی آنی چاہیے. اب آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جس نے پتر ہے وہ سان بخشے سی یا آسان نان 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 بڑے ویلے تسی دا بندے اذان دینے واسطے ارادہ کر کے آنے ہو نا, اذان تو ہے کہ دیسی نا مسکین جسا نہ آنی ہو میں کوئی جلدی غلط ہی آتا ہے. اصل یہ جو معاشرہ جڑا آن کے ہاں 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 کرنا بہت سوچ ہے اور جو تجوید نہ دینا اتنی فجت کی نہیں چھوڑنا. یہ تو پتر پتہ لگ سی تاں جیسے وساں قبر 1.5 گز زمین ہے اتنے پتہ لگ سی بھائی سچ کی وجہ جھوٹ کی گئی. لیکن 5000 روپے کیا چیز ہے؟ ایک بندے کو آپ نے تعلیم حاصل کروائی اس کو حافظ بنوا دیا, 5000 روپے کیا چیز ہے؟ لیکن میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دے رہا ہوں آپ کی مغفرت کو سامان ہوگا. لیکن یہ خیال کرنا ہے اس کو حافظ بنانا ہے لیکن گستاخ نہیں بنانا, عاشق ہونا چاہیے. کیونکہ بڑے بڑے ڈاکو آ گئے ہیں تو سنی جانی نے ڈاکو گھاٹن دشمن, تو سنی پیسے نے ڈاکو گھاٹن, تمہاری عزت کے ڈاکو کم ہیں لیکن عقیدے کے ڈاکو تو اتنے کہ اللہ کی بنا
ادھر ہو تیر دے دینا اور کیا پسند نہیں کرتے نا تیر دیو ہے بے مشرک دیو تیر آؤں جو شروع ہوئی سی تو پتہ تھا کہ راہ کھل گئی لوگ اتنی پلانگاں کر رہے تھے تسی کہ میں اوجے سدھے سادھے کوئی نہیں جی ہو گئی جی ادھر ماں ایک بندہ پہنا وہ سارے ٹھیک ہیں جی اسی میرے نزدیک سارے ٹھیک ہیں میں کہا تیرے نزدیک سارے ٹھیک ہیں قرآن کسی ہیں کافر پہ آہنا کسی ہیں منافق پہ آہنا کسی ہیں مومن پہ آہنا انہوں نے کہا میں کون نہیں مننا یا اس نہیں مننا اس واسطے سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں اس وقت کوئی آرے چکر کر دے بھی نہ پکڑو نہیں جو دلیل ہوگا منافقن تھلے درجے تے جہنم نے بھی تھلے درجے سے اساں اپنے بڑے سونا عقیدہ دے گئے نتار کے نکھرا ہوئے عقیدہ کہ مرنے مر وینا حضور کی ذات تے کوئی گل آ ونجے کمپرومائز کرنا اس واسطے یہ جان چلی وینا نے اللہ وہ غیور نے وہ اپنے حبیب نے ناموس میں حفاظت کرانے واسطے اصل جائیں جو سان لوڑ کوئی نہیں اصل جہاں کدے قبول کرنا نہ کوئی ایسی ذرا جی گل بھی کر چھوڑنے اور اصل کیتا کہ وے بس آخری حدیث میں بند بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بات تمہارے سامنے ہو غلط طریقے سے تمہارے سامنے کوئی میرے بارے میں غلط بات کرے اور تمہیں غصہ نہ آئے کیا نہ آئے اچھی بولو اچھی بولو اور اچھا دیکھو فرما سکتے ہیں تسی مارو نہیں تسی فرمایا غصہ نہ سب سے پہلی جو انسان کی فطرت ہے اسے جب کچھ برا لگتا ہے تو اسے غصہ فرمایا والد کو تمہارے کو کوئی برا کہتا ہے صبر کرو والدہ کو کہتا ہے صبر کرو تمہارے خاندان کو تمہارے استاد کو تمہارے مرشد کو کوئی برا کہتا ہے صبر کرو صبر بہتر کرتا ہے لیکن جب میرے حبیب کی باری آئے تمہیں صرف غصہ نہ چڑھا ایمان فارغ ہو گیا تسی کیا سمجھے مسائل میں کوڑ چڑھنی یہ نہیں چڑھنی یہ اندر میں ایمان ظاہر کرنی جو لوگ صرف اپنی گندم کاٹنے کے لیے شاہ اللہ کو کی دھجیاں اڑاتے ہیں روزے چھوڑ دیتے ہیں ان کا بھی کوئی ایمان ہے دوسروں میں نے کہا ہارڈ ہے کہ یہ بھی آن کے دوسرا ایسا پرسن نال ترجمے سے جمع کر کے آپ سنگڑ اللہ عمل کی توفیق دے میں دے اپنا مجبور سمجھنا اوپن روزے سے نکائی دے کوئی دست ماسی نہیں نا تین نیت دھجیاں پیا ہوتی ہیں مسئلہ کی ہمارے وہ سر کے پاس بندہ آتا تھا نا سب سے پہلے آگے پہلے تو بڈے تو بڑا بندہ بھی آ گیا نا پہلے ہی سر کا انہوں نے گھر جو بڑا چبل تو میں آپ کو ایک بات نہیں سکتا ایمانداری بات آپ دوسرے کی اصلاح کے لیے بات کریں جتنے سخت طریقے سے بھی کرتے ہیں نا وہ آپ سے زیادہ مدد نہیں کرتے میں اپنے آزمائی ہوئے اٹک میں مسجد گیا اتنے میں جب نوجوان سارے میرے موئے گئے جو بیٹھے ہوئے سارے منائی ہوئے میں کوئی چبل ہو جہاں نہیں ہو حضور کی سنت کو مذاق اڑا کے سونے بننے ہو ان موئے گئے جا کے جب بندے کہاں آگے آج کل کون اور پینڈی سننے مولوی ہے تو کوئی سننے کا تیار نہیں اتنا ہی نہ تھلے لائے میں نے ماں تو کوئی آن کے پوچھے نکاح رہے کتنی فیس ہے جی میں کہنا چبلے جی تو نہیں کی حیثیت تو پیسے فیس چل دفعہ باقی کنجرا دمان کے تو اتنے ساٹا نہ آجے مولانا صاحب کی باری آئے کہ تو فیس پہ پوچھنا بہت سختی کوئی دیسی بھی دکان کے دیسی بھی لے رہے پسند تو لگے آج بھی سے لوگ دیکھ رہے ہیں 1000 روپے نہ کہ موئی دی پاڑک کہیں واسے ملنی ہے
اللہ رزق کوئی نہیں بچ پائے گا. اصل میں حضرت صاحب نے کہا کہ جڑا طالب علم فارغ ہونا ہے پتر بن کے اپنی چھٹی پا کے جناب اللہ رحم لائے کیا کمیٹی والی مسجد بن کے کرا وہ بڑے بڑے مدرسے حضرت صاحب نے کیوں بندہ جس کو کمیٹی نے طے پا بنا اور حق بیان کر سکنا کیونکہ کمیٹی کے بعد پاس شرابی جو انہوں کو ٹکے جائیں اللہ تو کبھی شراب نے بارے جگہ نا جو بندہ شراب پیتا ہے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اگلی نماز دوبارہ تو دوبارہ کیونکہ کار ڈنگا کرتے ہوں ان سے سی کوئی میں بارہ جانے کا تو ان راتوں میں جو ہیں ان میں کچھ ایسے بدنصیب ہوں گے والدین کا نافرمان اس کی بخشش کوئی نہیں. سودی سود کھانے والا لکھنے والا لکھانے والا دینے والا لینے والا شرابی عادی شرابی جو شراب پیتا ہے. ہمارے شادیوں میں مسلمانوں کی شادیوں میں شراب ایسے چلتے ہیں فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں فلانے کی شادی ہوگی کون سادہ ہے یہی کوئی اور چٹ داڑیے جو ہوتے ہیں ہمارے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں او پری بیٹھ کے جگہ جو من کی گند کر کے نہ اللہ رسول نے دیا حرام کرنا ہے یہ نہیں اجازت نہیں بیٹھ کے من کے کر کے انہوں کو رکھے جڑا کے اپنے پیچھے لاؤنا بہت ساری رسول نے کیا محبت نہ کی جانتی میں نے تقاضے نہ کی کوئی کسی نے بناوٹ واسطے کوئی وہ نہیں کی اپنا فرض نہیں کی تو ان جو تو اٹکو ماں بتا ابھی تک میں ترانگی میں کوئی پڑھی ہے ہنومان کی پڑھ سکتا فرض اڑائیں ٹکرا ماریاں کھڑے ادھر ہونے شوہر ادھر ہونا لیکن کدے بھی بات بھی نماز چھوڑنی کسی نے پوچھا بھی اگر کسی نماز بھی پڑھتا ہے اور کام بھی میں ایک گل میں فٹ کر رہا ہوں بھائی نمازیں بھی پڑھی میں نے آپ اس میں کام بھی کوئی نہیں میں پھر بھی اسی کے لیے کرنا کہ تھوڑی نمازیں کر دو کہ تھوڑے کم قدر یہاں کہتے ہیں نا تھوڑی داڑھی کر دو کہ تھوڑے کم قدر بکواس کفر یہ کلمہ بن جاتا ہے کسی جگہ جا کر فرمایا اگر کوئی کہتا ہے کہ تمہاری نمازیں کدھر اور تمہارے کام کدھر نہیں کہنا اسے کیوں اس لیے کہ ایک نہ ایک دن نماز اسے رائے راست لے آئے دل کالا ہویا پہ ہوگا نا اس میں کھچڑے نہ درد دے حدیث شریف بھی جانا کہ بندہ جس میں گناہ کرنا تو دل کالا ہوا ایک ہی باری نہ نہیں تھوڑا ایک کرنا بس درج ٹپنا بس دعا بس لے لے کالا ہونے ایک ٹائم ایجا ہوگا نا کہ اس گناہ نظر آنا نہیں. علماء فرمانے پھر کالک لینی کس نال ہے اس زن کس نال لینا فرمایا توبہ کرنے نال لیکن ایک صورت ایسی بھی ہے کہ ایک دم لے رہنا آج بڑی کچھ اگر سب کو سنانا ہے یہ سنا کر آئے بول رہے انہیں غلط لیکن دل صاف کرنا چاہیں گے کہ ہم کہیں اللہ نے پیارے کھول چلے گے جو کسی من کو دعا کرے ہو تو خوشی دعا کا چھوڑی گی یا اللہ کو معاف کر دے آپ توبہ کر سوتے ہو لے لیسی انہاں دعا فرما چھوڑی کہ ایک دم اللہ دل صاف فرما اس آن دسے ہو بھی اسی اللہ نے بنی پہ اس تو بہنے ہیں بھی دل صاف ہو چاول اساں باہر بھی لگنے روٹی اساں باہر بھی لگنی تو اس آیت کا ترجمہ کر دیا ہے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا اور وہ میں جو اس کی بات کر رہا تھا چاند رات کی اس کی بہت بڑی فضیلت ہے علماء آپ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کی بھی ہوگی آپ نے بڑا سنا ہوگا لیکن اس رات کی فضیلت سب سے زیادہ ہے میرے سامنے جو آپ حضرات بیٹھے ہو میری یہ خواہش ہوتی اگر آپ یہ پوری کرتے ہیں اس رات کو آپ نے اس گھر میں رہنا ہے شیطان کل میں نفس بھی عروج دے بڑی جن یہ خواہشیں بھی ہو سن پہ سونے چیڑے پانے استری کرانے درجی کرانے
جس ویلے کی خواہش پیدا ہوئی بھی سونے چیڑے پانے کے بعد آخیا بھی تو چبلے دیے چیڑے پاؤنے جو گئے ہمیں صحیح کھوجے مار مار کے تم تراویح تو کوئی نہیں پڑی کیڑی خوشی نوے چیڑے پہ پانا میں اور پھر نئے چیڑے کپڑے پہنتے ہیں اور اوپر سے گندا وہ پرفیوم حرام شراب ملا الکوہل ملا اوپر سے چھڑک کے جا رہا تھا مسلمان پہ اے میں کپڑے پلید کر کے آ گیا اللہ کرنی ہوئی ڈھونڈ نہ کرے سے اللہ کی بارگاہ میں سونے بن کے جایا کرو اللہ پاک ہے پاک کو پسند فرماتا ہے بہت ساری باتیں آپ کی سمجھ رہا چکی سب سے پہلے جو کچھ کہا ہے میں نے اللہ مجھے ملک کی توفیق نصیب فرمائے بعد میں آپ اللہ ملک کی توفیق نصیب فرمائے اور شیر وہ میں آپ کو نا سمجھا کے آپ فرماتے ہیں جن جیندیاں مر رہنا ہوئے تاں دیس فقیراں پئی جن جیندیاں مر رہنا ہوئے تاں دیس ہوتے ہوئے اگر اپنے آپ کو مارنا چاہتے ہو تو فقیروں کی صحبت میں بیٹھ جین جیندیاں مر رہنا ہوئے تاں دیس ہونا کے پڑے تاں دیس فقیراں پئیے ہو توجہ کرو جے کوئی کٹے گالی بندہ اب جی جی مسلم کہیں جلا اولانا بھنڈی خاری یا تو کسی کے ساتھ دوستی لگاؤ یاری نہ لگاؤ یا پھر اس کی وہ شور بجائے وہ بھی سنو تمہیں کوئی خار کرتا ہے کام کرواتا رہتا ہے وہ بھی کر لیا کرو گلا کرتا ہے وہ بھی سن لو گلا اولانا بھنڈی خاری یار دلاسیوں سیدھے آخری جو مصرع ہے نا وہ میری گفتگو کا ہے لبے لباب قادر دے ہاتھ دور ہے باہو جی میں رکھے ہوئے جس حال میں رکھے الحمدللہ انشاءاللہ زندگی میں مل جائے گی میرے جو نوجوان بیٹھے مجھے آپ سے پوری امید ہے اس رات میں اس حسن میں جب اللہ نے آپ کو اپنے گھر کے لیے چنا ہوا ہے نا تو یقیناً آپ کو یہ سنت سجانے کی توفیق نصیب ہوگی اللہ دھیاں بہنا شرم و حیا نے چادر نصیب فرماوے کہ اصل نظر میں حیا نصیب فرماوے اتنے بھی تسی بیٹھے رہے ہو تساں بھی جیڑا بھی کوئی کام ہے کوئی دی بچہ کوئی جوان کوئی بزرگ اس نے کام میں دیگر بھی کفایت اللہ کریم اصل صغیر کبیر گناہ معاف اس نے کہ وہ مفتی صاحب بیٹھے بھائی ان بیمار خصوصی دعا کرے اللہ تعالیٰ انہیں سونی صحت انہوں نے سایہ علم اتنا میں نے علماء و اصل علم ہونے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ایک بار یاد آ گئی اجازت ہو کر دوں تو سر نہیں بولتا ہوں میں کرنے دے سے گل بولتا ہوں کیونکہ اسی انگریزی یہ دعا سارا علم سمجھنا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی کسی نشانی یہ ہے کہ علم اٹھایا جائے گا علم بکر ہوگا صحابی رسول کھڑے ہو سنے ہو ذرا غور نہ صحابی رسول کھڑے ہو صحابی رسول کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یار آپ کیا فرما رہے ہیں علم ختم ہو جائے گا یہ کیسے ختم ہوگا خود حیرانگی کے دار کے اپنے خود ہی جواب بھی ساتھ کریں علم کیسے ختم ہو سکتا ہے یا رسول اللہ اب اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں یا رسول اللہ علم کیسے ختم ہو سکتا ہے میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے میں قرآن اپنی نسل میں ڈیلیور کروں گا ان کے سینوں میں اتاروں گا ان کی وہ نسل آگے وہ نسل آگے وہ نسل آگے علم نہیں ختم ہو سکتا پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے میں غلط کر رہا ہوں صحابی رسول نے حضور نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا صحابی رسول نے فرمایا کیسے ختم ہوتا ہے قرآن تو علم کیا ہے قرآن بولو نا علم کیا ہے باقی سارا دھندا تو چل سکنا آسمان کو تھوڑا بہت لیکن زندگی اس میں چل سکنی نہیں بہت ساری ہوگی اور اللہ جو ہے نا وہ دعاتا رہتا ہے بندے سے آپ کے نزدیک اگر کوئی میرا جملہ پکڑ والا ہے تو آپ کو مجھے معاف کر دیں اور اللہ سے معافی بھی کہتا ہوں کہ یا اللہ کوئی ایسا جملہ نہیں تیرے گھر کی آن کے خلاف نہ بول گیا
تیرے بندوں کی شان کے خلاف تھا، میں نے سہون بول گیا، معاف کر۔ اور جتنے بھی ائمہ ہیں حضرات، ان سے میں گزارش کی، فقہاء ہیں، حضرات ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ سے یہ گزارش کروں کہ اپنا ایک فقیر کا ایک معمول ہے، اگر آپ نے ذکر اپنا سکیں فرض واجب سنت کے مطابق ایک مباح جگہ، وہ یہ ہے کہ میں عید والے دن نا عید جب پڑھاتا ہوں سارے کٹھے ہو کے ملتے تھے گلا گلا تو بھائی دوسرا کوئی کتی نہیں پڑی گل میں نہ لے سکتا، کیونکہ ماں پیو اولاد ہے مقتدی سارے کرو بھی نہ جو آپ پیو بن کے نہیں خدا بنایا ہوں تو من کو سنا جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اس کو ضرورت بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ میں جو کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ تک تو بیٹھے ہوئے سارے اگر میرے کو کوئی غلطی ہوگی تو میں معاف کروں، شرعی مسئلے میں نہیں کہ میں شرعی مسئلے کے ساتھ تو سجا کے 1000 باری سجاؤ نوکرا کو، شرعی مسئلے میں تو بالکل کمپرومائز ہوتا ہے۔ ہاں ویسے انسان سب کہتے انسان نہیں، میں انہیں یہ کہتا ہوں اونچے الفاظ سے کہلواتا ہوں بھائی تسمہ معاف کیتا انہوں نے اتنا میں کام ہونا نہیں پیو کو دے آنکھیں کی تعمیر اونچی آنکھو جی کیتا جی کوئی اور اچھا آنکھو کر چھوڑا جی میں کو ایک مالک انہوں نے اختیار کچھ بھی نہیں لیکن جتنا ہے نا انہوں معاف کر چھوڑا۔ اب یہ عمل چھوٹا سا ہے لیکن میری آنے والی نسلوں کے لیے اتنا بڑا عمل ہے کہ وہ گھر جائے گا اپنے والد صاحب کو ابا جی اما جی معاف کرے، میں پچھلے تھوڑے جے کمی پھیلایا میں کہ پیو بن کے جنانی کیوں کو معافی مانگو کہ پتر اللہ تو دا اصل ذریعے بھیجا نا دنیا تے کوئی خدمت کی کمی ہو گئی نا معاف کر چھوڑے کل کو پکڑوا نہ چھوڑے۔ اس سے ہوگا کیا جب باپ بیٹی کو کہے گا بیٹی اٹھ کے تو گوٹے نہ کسی پیر ابے جی کی کرنے پہ ماں تو سی معاف کرے ہوں والے کی ڈیمانڈ نہیں نکتی کہ 2 منٹ کو معافی مانگ لیکن تھوڑا جا عمل کی تاس نہ آتے اس میں ریئیکشن کیا ہے کہ وہ معافی مانگنا اپنی بیوی سے معافی مانگو اتنا عظیم رشتہ سب سے قیمتی چیز آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے وہ جس کو وہ چھپاتی ہے لیکن ایک سنت نکاح کے بعد وہ کہتی ہے اب سب کچھ آپ کے حوالے، سحری میں 1:30 بجے 1 بجے اٹھ کے وہ تمہارے لیے سحری بناتی ہے، 2 بجے وہ کچن میں گھس جاتی ہے تمہارے لیے افطاریاں بناتی ہے، تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھروں کی تمہاری عزتوں کی حفاظت کرتی ہے، اس سے اتنا بھی حق نہیں بنتا تک بھائی میری عزت تک شب ڈاکٹر کے سامنے آتا بات دیکھو اس نے موہ تے جڑا نور آسی کہ او جڑی خوشی نال تساں کول معافی کی پہ کرتے ہو نے تسی میرے سرے دے تاج تسی ماں معاف کرے ہو اللہ کہ تساں دی ڈیمانڈ نہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا یہ تربیت نہیں ملا جتنی محافل ہیں جی میں تو جڑا پڑھا سنا اتنا ہی پڑھا جلیہ ہوئے جمعرات ہوئے معراج کی محفل ہوئے میلاد کی محفل ہوئے ختم قرآن کی محفل ہوئے دور حدیث کی محفل ہوئے کوئی بھی ہوئے اس نے مقصد ہے کہ یہ امت میں اسلام اگر امت میں اسلام نہیں ہونی پئی کروڑوں روپے لگ گیا محفل نہ آتے کوئی میں فتویٰ دینا الگ میں فتویٰ دیتے کر نہیں بڑے مقصد لیکن اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ اصل واسطے کو خوف پیدا ہے میں اپنے محلے چلانا گیا میں کہ جڑا گھر کرے سی محفل صرف نات خان صاحب کے میں اس نے ڈنڈے مار مار کے سجا دے سکتا تو مذاق بنا کے دی ہمارے کی موت باہر اپنے پیسے انہیں اپنے کو پہلے ماں کی لوڑ ہے یا ان بھی آ سکتے ہیں پیسے اسی پہلے تھی کون آنے ہو جی ہاں سچی گل تھی کر سکو آپ بھی تو آپ چپ میں کہ جڑا نات خان بھی ادھر بڑا نا میں اس نے ڈنگا پا بے شرمو اس میں پیدا آیا میں نے جی بلائی نے جمعہ والا جڑے گل تو بتے کی نکل نہیں نقصان پتا
جو پھیلی نے دل بھیکا نہ اج تو بھی چلا رہے ہیں رسول اسلام نے سمجھ تو سب نے فرماسی جن اکثر ہو جو سی میں کہا ہاں میں یہ چاہنا ہاں میں تو ٹائم بھی نہیں ہوئی جو بندہ دیہڑی آج کے پڑھانا اس کو کہتے ٹائم آنا ادھر تیاری کرنی کو نہیں خالہ جی نے کہا رہے پڑھاؤنا جتنے سنگی بیٹھے رہے اس معاملے اس کو بور آج کی پڑھائی کرو کسی فوج تیار اگلے زندگیاں گال دیتیاں تاں جو فوج بنی تو بعد اس فوج آگاہی نہ ساؤ اس نے جڑ نہ کٹو میں نے نہ ان پیرن نہ استاد لیکن ایسا بندہ ہے یہ کام نہیں ہے لوگوں نے نظام سے نہیں کرتا بس یہ جو سننے ہیں میری پھل نہ دیں یہ انداز کمیڑ کر کے اولاد اللہ کریم تو سارے رنگ لاوے اور جڑے اللہ نے گھرے آباد پہ کرنے اور تو نے گھرا اللہ آباد فرما چھوڑے اس گھرے منڈی دعاوے کے کساں چار چند لکسوں انشاءاللہ بات پر میری زندگی ہونا اسی کرنا اسی لیکن لوگ تکیسن یہ انشاءاللہ مرکز بڑھ سی اتنے حضور نے شانہ میانا سی اتنے حضور نے عزت کے پیرے دیتے رسن انشاءاللہ اور تساں اس مسیحیاں بڑھانے کوئی سستی نہ مظاہرہ نہیں کرنا میں تو سچی کر رہے ہیں کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے نا کہ جنہیں انتظامیہ میں سارے خادم مسیحی نے ان خادم سارے خادم بڑھانے اور میں تو ادھڑے پہ حضرت صاحب بات گل نبی کرے نہیں نمازیاں بڑھوے آخا میں آپ کو بڑھوے جیسے مسیحی جانے تو کی سوچ کے آنے والے ہو نماز پڑھنے پہ میں کو نماز تو ہی پڑھنا آنے والے اگر بس کی سوچ کیا کرا جی میں کہ تسی گھروں نکلنے ہو بابوزو ہو کے تورے کرو تو آسو کہ میں نہ پہ آتا نے گھرے اللہ نے رحمت میں استقبال کرنے سی اللہ نے رحمت ماں اپنی لپیٹے چاگل سی بندے فخر اپنا مسیح کی دیانے ہیں بس کو خدا آج تسی سوچے ہو لگا رہی ہے اللہ ایتو کنا حضرت صاحب بیٹھے میں وقت نہیں ان ماں گھار صدن ان والد صاحب ہون بھائی ہون چاچے مامی ہون ان صدن تے میں جس ویلے آنگل گڈی تو نہیں تے ان چار قدم کرے تو یہ دیرے تھی پواں تے میں جناب کو کپڑے دے ناراسم ہی تو بھائی ماں حضرت صاحب صدا تے نال اگو تھی کہ تو میں نے استقبال آپ کرنا ہے میں ڈکی حیثیت ہے چلو انہوں نے اللہ تعالیٰ حیثیتیں بڑھائیاں لیکن میں نے واسطے نکلیں کہ میں جناب اتنا خوش آیا تسی دسو نا بھئی اساں جائے بندیاں واسطے اللہ نے رحمت اس پر استقبال کرے گی اساں آپ نے اسے رشک کرنا چاہیے بھئی اللہ نے رحمت اساں اپنی لپیٹ پہ گرنی سبحان اللہ بہت ساری اللہ کا سنیں اللہ قبول فرمائے سارے عذاب خلوہ نے اسلام نے دوشے کرنے فرمائے روزے ازل سے درود یادگاری یہ امت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں
مصطفیٰ جان رحمت کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو پیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد